لیکن اللہ نے دوسری آیت بھیج دی. فضا جو تھی اللہ نے دوسری آیت بھیج دی. جب کہا نا تمہارے شکریہ کی ضرورت نہیں ہے, اللہ نے کہا ان ھذا جزاؤم وسعیکم مشکورا. فضا یہ جو جنت میں نے سورہ دہر میں تمہارے نام کر دی ہے یہ تو جزا تھی, اور اگر جبرائیل کا شکریہ تیرے معیار کا نہیں ہے تو میں اللہ شکریہ ادا کر رہا ہوں. میں اللہ مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا آباد رکھے آپ کو. بے نیازوں کی بے نیاز کنیز ہے, اگر تیرے معیار کا شکریہ نہیں ہے تو میں اللہ, سورہ دہر ہے, میں اللہ تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور یہ فضا سے مخاطب ہے کہ میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور سورہ دہر کی آیتیں ہیں 31, روٹیاں ہیں 15, ایک آیت ہے اضافی, ہر روٹی کے بدلے 2 آیتیں ہیں. بھائی 15 روٹی ہیں تو 30 آیتیں بن گئی نا. ہر ایک روٹی کے بدلے, کیا زمانہ مقابلہ کرے گا اس دروازے کا جس کی ایک روٹی 2 آیتوں کے برابر ہو. ہائے ہائے, آپ نہیں سمجھے جہاں میں بیٹھا ہوں. ایک روٹی 2 آیتوں کے برابر, اور جو 31ویں ایک آیت ہے وہ صرف اللہ نے فضا کے شکریہ کے لیے نازل کی ہے. جو اضافی ایک آیت ہے وہ صرف شکریہ ہے فضا کا. اب آپ کا ذہن بن گیا ہے, اور بی بی مجھے طاقت دے گی تو میں فضا کے اختیار کو آپ کے دلوں میں اتار دوں گا. مولا علی مدینے سے باہر نکلے, دیکھا سلیمان بیٹھے ہیں اور مٹی سے گھر بنا رہے ہیں. میں سیداں تے جیڑا اس گل تے ہن نہ بولیا وہ پھر نہیں بولے گا. مٹی سے کون؟ سلیمان محمدی گھر بنا رہے. تراب سے گھر بنا رہے تھے, ابو تراب آ گئے. رکھ لو داد بعد دینا. تراب آ گئے, ابو تراب دیکھ کر کہا سلیمان کیا کر رہے ہو؟ کہا مولا مٹی سے کیا کر سکتا ہوں. کہا جو تو چاہے. ہائے ہائے, یا تو مجھے نہ بلاتے, بلایا ہے تو معیار بھی بڑھا لو. کہنے والا علی ہے, سامنے سلیمان ہے. کہا مٹی سے کیا کر رہے ہو؟ سلیمان نے کہا مولا مٹی سے کیا کر سکتا ہوں. علی نے کہا جو چاہے کر سکتا ہے. علی کہہ رہا ہے جو چاہے کر سکتا ہے. اب سلیمان نے جب سنا نا جو چاہے کر سکتا ہے, اٹھا مٹی سے ہاتھ کو جاڑا, علی کے قدموں پہ رکھ کے کہا مولا جو چاہے کر سکتا ہوں, بتاؤ تو صحیح میں کیا کر سکتا ہوں. علی فرماتے سلیمان اگر تیرے گلے میں ہماری اطاعت کا توق نہ ہو تو تو مٹی سے کئی کائناتیں بنا سکتا ہے. ہائے 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 ہائے, مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھ. یا علی یا علی, اگر تیرے گلے میں ہماری اطاعت کا توق نہ ہو, اگر ہم نے تجھے کھینچا ہوا نہ ہو تو تم مٹی سے کئی کائناتیں بنا سکتا ہے. یا تو اب تمہارے ساتھ کچھ ہو جائے گا یا میں خوشی سے مر جاؤں گا. سلیمان نے کہا مولا اتنا اختیار, کیا میرے علاوہ اتنا اختیار کسی اور کو بھی ہے؟ علی نے کہا ہے جو بطول کے ساتھ بیٹھی ہے. کہا ہاں سلیمان وہ جو بطول کے ساتھ بیٹھی ہے. کہا مولا فضا, میں نے بطول کے ساتھ اس لیے کہا ہے کہ ساتھ کا اثر ہوتا ہے. بھائی اللہ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے فرشتے اللہ والے کام کر سکتے ہیں, بطول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے فضا بطول والے کام نہیں کر سکتی. وہ فضا جو گھر میں رہتی ہے. کہاں؟ اب سلیمان نے اپنی ولایت کی معرفت میں انگڑائی لی, اور انگڑائی لے کے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا میں تو ہاتھ لگاؤں مٹی کو تو کوئی کائناتیں آپ نے کہا ہے بنا سکتا ہوں, وہ فضا کیا کر سکتی ہے؟ علی نے فرمایا اگر فضا چاہے تو تجھ جیسے کئی سلیمان بنا سکتی ہے. ہائے 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 ہائے, اگر فضا چاہے. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. اگر فضا چاہے مولا سلامت رکھے. یا علی یا علی یا علی سلامت رکھے. 20 منٹ ہو گئے, انتے باقی 10 منٹ. میرے گھر کی مجلس ہے, اگر فضا چاہے. آپ تو سنا ہی نہیں کبھی علم, اس لیے آپ تو حیران ہوں گے کیا ہاتھا بیٹھے. آپ سمجھ ہی نہیں سکتے فضا کے کمال کو. آپ تو صرف اتنا جانتے ہیں ملکہ زنجبار تھی,
ملکہ زنجبار تھی. میں نے دیکھ لیا آپ کا معیار, اب بات وہیں آ کر کروں گا. کتنے سال بی بی کی خدمت میں رہی ہیں جناب فضا؟ مولا آپ کو سلامت رکھے, کمال کر دیا آپ نے. 4 سال 4 سال ٹوٹل بی بی فضا بطول کی بارگاہ میں رہی ہیں. پھر بی بی کی ہو گئی شہادت. 4 سال میں فضا نے بطول سے وہ فیض حاصل کیا جو بی بی مریم نے پوری زندگی میں نہیں لیا. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں. میں اس گھر کی بات کر رہا ہوں جسے چاہے بطول بنا دے, جسے چاہے بطول بنا دے. اور یہ بھی رسول کا جملہ ہے, مگر وقت نہیں ہے پھر کبھی. 4 سال, فقط 4 سال. 7 ہجری میں جب خیبر فتح ہوا اور جناب جعفر طیار ہجرت حبشہ سے واپس آئے, بی بی کو ساتھ لائے تھے. 7 ہجری. چپ کیوں ہو گئے, علم نہیں سن دے. 7 ہجری, میں ذمہ دار بندہ ہوں اور بات بھی ذمہ داری والا کر رہا ہوں. 7 ہجری خیبر فتح ہوا اور جناب جعفر طیار بھی ہجرت حبشہ سے واپس آئے. مکے سے گئے تھے اور جب آئے ادھر سے علی اور رسول خیبر سے واپس, ادھر سے جعفر طیار آئے. رسول سوچ رہے تھے کون سی خوشی مناؤں, خیبر کی فتح کی یا ہجرت حبشہ کی, کیونکہ ادھر سے علی آیا ہے اور ادھر سے جعفر طیار آئے. اور جب جعفر طیار جانے لگے تھے, مکے سے بھیجا تھا رسول اللہ نے, کئی مسلمانوں کو ساتھ بھیجا تھا جب مشرک ظلم کرتے تھے. جب جانے لگے تھے تو رسول اللہ نے ایک خط دیا تھا. خط دیا تھا, تحقیقی علمی بات کر رہا ہوں. خط دیا تھا رسول نے اور دے کر کہا تھا جعفر طیار سے کہ جب تم سارے بادشاہوں پر فتح حاصل کر لو گے پھر ایک ملکہ کو ملو گے. نہیں سننا تو میں یہی مصائب پڑھ دیتا ہوں, بات ختم کر دیتا ہوں. مجھے تو کہا گیا ہے تو میں پڑھ رہا ہوں. تم جب سارے حبش کے بادشاہوں کو فتح کر لو گے, کلمہ پڑھا لو گے, پھر ایک ملکہ کو ملو گے. اور جب ملکہ کے دربار میں جانا, اسے کچھ نہیں کہنا, میرا یہ خط دے دینا, میری اپنی قسمت ہے اور موضوع دینے والے کی اپنی قسمت ہے, بس یہ خط دے دینا, کچھ نہیں کہنا. سارے حبشہ کو فتح کر کے پھر ملکہ زنجبار کے پاس آئے. جعفر طیار دیکھا, اجازت لی, اذن دخول ملا, اندر داخل ہوئے کہ تخت ہے کمال کا, ایک ملکہ بیٹھی ہوئی ہے, اس کے سامنے کئی پردے لگے ہوئے ہیں. ہائے ہائے ہائے, کئی پردے لگے ہوئے ہیں. اذن ملا اور کہا میں مکے سے آیا ہوں اور خود نہیں آیا, محمد رسول اللہ نے بھیجا ہے. کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ ان کا خط آپ کو دینے آیا ہوں. خط دیا, ایک مستور نے اس ملکہ کو دیا. ملکہ نے خط لیا, کھول کر پڑھا, پتہ نہیں خط میں کیا تھا, آنکھوں سے لگایا. کوئی فائدہ نہیں ہوا میری 20 منٹ کی مجلس کا. پھر چوما, چوم کر تخت سے نیچے اتر آئے. نیچے آ کر کہا چلو جعفر طیار. کہاں گئے بندے سننے والے؟ چلو جعفر طیار. جعفر طیار نے دیکھ کر کہا ملکہ اس خط میں ایسا کیا تھا؟ کہا لے کر آئے ہو؟ کہا میں امین ہوں, پڑھا نہیں ہے. میں امین ہوں, میں نے پڑھا نہیں ہے, آپ بتائیں اس خط میں کیا تھا؟ کہا اس میں سلام لکھا ہوا ہے کہ تجھ پہ اللہ کا بھی سلام ہو, اللہ کے رسول کا بھی سلام ہو, تو ملکہ نہیں ہے, تو کسی کی کنیز ہے. ہائے ہائے ہائے, پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہیں آپ. مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھے, مولا آباد رکھے آپ کو جو پہنچ گئے ہیں. تم ملکہ نہیں ہے, تو کسی کی کنیز ہے. کہا آگے اس کا نام لکھا ہے, میں یہاں نہیں لینی, میں یہاں پتہ نہیں آپ کو کسی نے علم بتایا ہے یا نہیں بتایا, یہ ہے عرفان, میں یہاں نہیں لوں گی. چل مجھے کلمہ بھی پڑھا اور ساتھ لے چل وہاں جہاں یہ رہتے ہیں, جہاں یہ رہتے ہیں. یہ قبلہ نے جو جملہ کہا ہے وہی پڑھ رہا ہوں, جہاں یہ رہتے ہیں لے چل. کلمہ پڑھایا جعفر طیار نے ظاہری طور پر. آپ ساتھ چلتے تو میں یہ راز بھی آپ کو کھول کر بتاتا کہ ظاہری طور پر جعفر طیار نے پڑھایا, رات کو خواب میں سیدہ زہرا نے پڑھایا, خواب میں بی بی مخدومہ نے پڑھایا, ظاہری طور پر جعفر طیار نے پڑھایا. اب بی بی چلنے لگی, ملکہ تھی حبش کی, زنجبار کی. اب جتنے غلام کھڑے تھے
रियाया खड़े थे, जब देखा कि बीबी बिन बताए तख्त छोड़कर और तैयार हो गई इस शख्स के साथ जाने के लिए, तड़प गए, दौड़कर कदमों में गिरे, कदम पकड़ लिए और पकड़ के कहा, मलका तेरा बाप हमें तेरे लिए वसीयत करके गया था और तू हमें छोड़कर इसके साथ जा रही है। बीबी ने पलट के कहा, तुम सारे बुजुर्ग बैठ जाओ और जिसका दिल चाहता है आपस में मशवरा करके किसी एक को बड़ा मानकर मेरे तख्त पे बिठा दो। हबशी थे, बेगैरत नहीं, देख कर कहते फिजा हमारी औकात नहीं, जहां तू बैठी हो वहां हम बैठ जाए। आए आए आए, पता नहीं कहां है मजमा। मौला इन हाथों को सलामत रखे। हबशी थे, बेगैरत नहीं थे, मौला सलामत रखे ना। नहीं इंज नारा लाना है तो खुदा हाफिज। सारी ताकत तो नारे की होती है, ऐसा नहीं एक नारा मिलकर ऐसा लगाएं कि मेरा भी सीना ठंडा हो जाए, जो जिक्र से हो रहा है वो नागरे से भी हो जाए। सारे मिलकर बाहर वाले या अली, नाराज तो नहीं बैठे बाहर वाले, बात समझ आ रही है। तेरे बाप ने हमें वसीयत की थी तेरे बारे में, बीबी हमें छोड़ कर ना जाओ। अब जो बंदा मेरी तरफ देखेगा वो नालैन फिजा पे सजदा करेगा। जो मेरी तरफ देखेगा, जो रह गया वो रह गया, और जिसका इतना मयार ही नहीं है ये बातें उसके लिए है ही नहीं, वो बीमार हो जाएगा, कल उसे कुछ हो जाएगा। अब जो मेरी तरफ देख रहा है, जब कहा ना बीबी हम हबशी हैं, तेरे गुलाम हैं, तेरे बाप ने वसीयत की थी, हम नहीं बिठा सकते किसी को, बीबी हम नहीं बिठा सकते, हम नहीं बिठाएंगे, ये तख्त यूं ही रहेगा। बीबी वापस पलटी। कोई बैठा है जो बीबी फिजा की वफा को जानता हो और फिजा से अता को जानता हो और मांग ले। बीबी वापस पलटी, तख्त की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फिर तख्त पे जहां बैठती थी वहां जूती समेत कदम रखा और जूती को रख के अपना मुकद्दस कदम निकाल लिया। कहा आज के बाद तुम्हारी मलका ये मेरी जूती होगी। हाय हाय हाय, मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आबाद रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। मुकद्दस कदम निकाला, या अली सलामत रखे, या अली कहने वालों को। मुकद्दस कदम निकाला, जुमला है अब जो मेरी पसंद का है। पूरी किताब में जो जुमला मुझे पसंद आया है वो ये है, मुकद्दस कदम निकाल के जूती को रखा तख्त पे, कहा ये जूती तुम्हारी मलका है। उनमें से जो बुजुर्ग खड़ा था हाथ जोड़ के कहा, बीबी हम कभी जंगों पर भी जाते हैं तो तुझसे पूछ के जाते थे, कभी कोई मुश्किल में आते थे तो तुझसे पूछ के मुश्किल हल हो जाती थी। बीबी ने कहा घबराओ नहीं, ये अब आम जूती नहीं है, ये जारियत ज़हरा की जूती है, जो मांगोगे अता होगा। हाय हाय हाय, मौला इन हाथों को सलामत रखे, मौला आपको सलामत रखे, मौला आबाद रखे। मिलके या अली हाय मेरा थक्या हुआ मजमा। बीबी ने फरमाया अब ये आम जूती नहीं है, ये जारियत ज़हरा की नालैन है, तुम जो मांगोगे इससे अता होगा। जहां मुश्किल में फंसो इससे मांगना, जहां रिस्क की तलाश हो इससे मांगना। मैंने लफ्ज रिस्क इस्तेमाल किया है, जूती से मांगना ये हबशियों को कहा था, भाई जो फरिश्तों को दे सकती है उसकी जूती हबशियों को नहीं दे सकती। और बीबी फिजा उस कमाल पे फाइज थी, वक्त की किल्लत न होती तो फिर अभी इतने फजाइल इस बीबी के, बाखुदा मेरे सीने में इतने फजाइल पढ़ता रहूं तो आप इशा की नमाज भी यहीं पढ़ेंगे। ये मेरा ढकोसला नहीं है, पूरे यकीन से कह रहा हूं, बात रिकॉर्ड हो रही है। इस बीबी के फजाइल मसाइब नहीं, फजाइल मैंने सिर्फ एक बात सुनाई है, और फजाइल हो क्यों ना कि हुसैन कहे अम्मा। मैंने लुत्फ में कहा है, आपने मजा लिया है नहीं। हुसैन जो कहे अम्मा तो कम से कम उसके फजाइल ऐसे हो कि मरियम भी कह रही हो, ज़हरा अगर तू चाहे तो मैं फिजा की कनीज हो जाऊं। हाय 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 हाय, इतने तो फजाइल होने चाहिए। बतूल के साथ रहती है और बतूल के साथ वही रह सकता है जो मासूम हो या खुद बतूल हो। मेरी किस्मत, मैं तो मुल्तान से हूँ, पढ़े लिखे हो, कमाल के मजमों में पढ़ता हूँ और इल्मी बात करता हूँ, और अब कह दी है मैंने तो ये आखिरी बात है। या मासूम रह सकता है बतूल के साथ या बतूल रह सकती है।
زکریا نبی تھے، معصوم تھے، مریم کے ساتھ نہیں رہے، وہ اکیلی رہتی رہی ہے، اکیلی رہتی رہی ہے، وہ نہیں رہ سکے، مگر یہ 5 معصوموں کے ساتھ رہتی ہے۔ آخری جملہ ہے اور اتنا بڑا جملہ ہے، شاید کسی کا کلیجہ پچا لے اور کسی کا پھٹ جائے۔ یہ مریم کے ساتھ زکریا جیسا نبی اس کی عبادت گاہ میں نہیں رہ سکا، اور فضہ وہ ہے جو 5 معصوموں کے ساتھ رہتی رہی اور بطول کے ساتھ چادر میں بھی رہی۔ تو کم از کم اگر زہرا جیسی نہیں تو فضہ مریم جیسی بطول ہے، مریم جیسی بطول ہے، کیونکہ کائنات میں صرف 2 گودیں ہیں جس میں حسین پلا ہے، یا زہرا کی گود ہے یا فضہ کی گود ہے۔ دونوں گودیں معدوم اور بطول کی ہونا ضروری تھی، اور یہ سند ہے اس بات کی۔ جب 10 محرم کی رات کو، سند دے رہا ہوں میں آپ کو اس بات کی، اور یہ بھی یاد رکھنا، لوگ پڑھ دیتے ہیں، ذاکر بھی پڑھتے ہیں ہمارے، جو کتابیں نہیں پڑھتے، تحقیق والی روایتیں تو ہر قسم کی ہوتی ہیں، مگر جو تحقیق علماء کرتے ہیں اور پھر نچوڑ نکالتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بی بی کا عقد بھی نہیں ہوا، شادی نہیں ہوئی بی بی کی، بی بی فضہ کی شادی نہیں ہوئی، بطول کے ساتھ رہنا تھا۔ میں اتنی دیر سے جو کہہ رہا ہوں مریم جیسی بطول ہے، مریم جیسی۔ اور بی بی کے بعد کی ایک روایت ہے، اور ہماری بھی نہیں ہے، ادھر کی ہے، ادھر سے ادھر آ گئی ہے، کہ بی بی کے بعد ایک حبشی غلام سے علی نے شادی کروا دی۔ اتنا معیار سنی بیٹھے ہو فضہ کے، کوئی ہے ایسا جو فضہ کے برابر ہو؟ تو پھر برابر والے کے ساتھ شادی ہوتی ہے، شادی جو سمجھاتے رہے کف سے ہوتی ہے، تو اس وقت کوئی بھی نہیں تھا، اگر کوئی ہوتا تو چلا نہ جاتا اندر۔ جو اس وقت سب سے زیادہ مرتبے والا تھا اس نے بھی 13 زیارتیں کی تھی، 14 نہیں، جسے آپ سلیمان کہتے ہیں، سب سے زیادہ مرتبے والا تھا، مگر زیارتیں اس نے بھی 13 کی ہیں۔ فضہ وہ ہے جو 14 زیارتیں کرتی تھی، ہاں وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکا، یہ بھی کف نہیں ہے، پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو۔ علماء نہیں فیصلہ کر سکے سلیمان بڑا ہے یا فضہ عظمت میں، علماء سے بھی فیصلہ نہیں ہوا، مگر ہونا چاہے تو ایک لمحے میں ہو جاتا ہے۔ بہر رہا ہے سلیمان، اندر رہی ہے فضہ، اندر رہی ہے فضہ۔ اور 10 محرم کی رات جب حسین نے خطبہ دیا، خطبہ دے کر مولا اپنے صحابہ کے خیمے سے نکلے اور اپنے خیموں کی طرف جانے لگے۔ راستے میں ایک خیمہ آیا جس میں دیکھا ایک سفید بالوں والی ضعیفہ ہے جو خیمے میں ٹہل رہی ہے۔ اگر میرا ایک جملہ یہی سمجھ آ گیا، یہ سب کچھ ہے اور سارے دن کی آپ کی عبادت مکمل ہو جائے گی۔ ٹہل رہی ہے ایک ضعیفہ۔ حسین رک گئے اور خیمے میں آئے، اور آ کر دیکھا تو فضہ ہے، اکیلی خیمے میں ٹہل رہی ہیں۔ حسین قریب آئے اور آ کر کہا اماں اس طرح پریشانی کے عالم میں کیوں ٹہل رہی ہو؟ حسین نے کہا اماں اس طرح کیوں ٹہل رہی ہو؟ کہا حسین میں سوچ رہی ہوں، آپ نے ابھی خطبہ دیا ہے اور فرمایا ہے کہ کل سب قتل ہو جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، آپ بھی مارے جاؤ گے۔ میں سوچ رہی ہوں کاش میرا بھی کوئی ہوتا۔ یہ جملہ ہے تاریخ کا، کاش میرا بھی، اگر کوئی ہوتا تو بی بی کہتی خط لکھ دو، بلا لو، میرے بیٹے بھی ہیں، خط لکھواتی۔ حبیب کو لکھا تو بیٹوں کو بھی لکھا جاتا، کوئی نہیں تھا۔ کہا کاش کوئی میرا جملہ اب ہے، اور میں جانتا ہوں پہاڑ کا مزاج کہ پہاڑ والے دل میں سے روتے ہیں اور تڑپ کے مچھلی کی طرح روتے ہیں اگر مصائب کا جملہ مل جائے، اور آپ تو عاشق ہیں مصائب کے۔ کہا اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ کہا کاش میرا بھی کوئی ہوتا تو کل حسین تجھ پہ قربان کر دیتی۔ حسین نے بی بی فضہ کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کہا اماں رو نہیں، کل میرا ہاتھ پکڑ کے مقتل میں لے جانا اور اعلان کرنا 9 لاکھ کے سامنے کہ حسین زہرا کا بیٹا نہیں، مجھ فضہ کا بیٹا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ آپ پہنچ گئے ہیں منزل پر جہاں میں لاتا تھا، آپ پہنچ گئے ہیں۔ کہا اماں یہ نہ کہے میرا کوئی نہیں ہے، میرا ہاتھ پکڑ کے کل دے جانا میدان میں۔
اور اماں اعلان کر دینا حسین زہرا کا بیٹا نہیں ہے، حسین مجھ فضہ کا آپ نے سن لیا ہے، جس کی ہائے نکلنی تھی نکل گئی۔ حسین یہ کہہ کر باہر نکلے، یا اپنے خیمے کے دروازے سے سیدہ زینب سن رہی تھی۔ جب حسین باہر نکلے، علی کی بیٹی تڑپ کے فضہ کے قریب آئی، کہا اماں حسین نے کیا کہا ہے؟ کہا بیٹی رہنے دو۔ کہا نہیں اماں مجھے بتاؤ حسین نے کیا کہا؟ جس نے ماتم کرنا ہے۔ کہا اماں مجھے بتاؤ حسین نے کیا کہا ہے؟ کہا حسین نے کہا ہے کل میرا ہاتھ پکڑ کے میدان میں اعلان کر دینا کہ حسین زہرا کا نہیں مجھ فضہ کا بیٹا ہے، یہ کہنا تھا۔ علی کی بیٹی تڑپ گئی، ہاتھ جوڑ کے کہتی اماں یہی تو کہہ دینا، اماں یہی تو کہہ دینا۔ فضہ نے تڑپ کے کہا کیوں؟ کہا اماں شاید تیرا بیٹا سمجھ کے میرا حسین بچ جائے، اماں یہ تو زہرا کے بیٹے کو مارنے آئے ہیں، شاید تیرا بیٹا سمجھ کے میرا حسین بچ جائے۔ اللہ لعنت اللہ۔